بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر کہ رمضان المبارک میں فوت ہو جائے تو کیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا اور اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا؟ دیکھیں، احادیث تو یہی بتاتی ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہوا اس پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ گناہ گار رمضان المبارک میں فوت ہو جائے تو لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گناہ گار ہے، اب اس کے کثرت گناہ کی وجہ سے بخشش نہیں ہو سکتی۔ اور جب اس طرح کی احادیث ذکر کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کا عذاب معاف ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ساری عمر گناہ کرتا رہا ہے اور پھر بھی بخشش ہو گئی۔ دیکھیں، آپ کون ہوتے ہیں ایسی بات کرنے والے؟ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، آپ کو کیا تشویش ہے؟ بلکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ آپ نے نیک عمل کر کے کون سا کمال کر لیا ہے؟ یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو بے شمار گناہوں سے بچایا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر اس شخص نے گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل سے اسے نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا اور لڑنے کا موقع فراہم کیا، وہ شکست کھا گیا۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نفس و شیطان کو مغلوب کر کے عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک جگہ عدل ہے اور ایک جگہ فضل، اس لیے کسی شخص کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ حدیث کے مطابق اس کی بخشش ہو جائے گی تو آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ کیوں بخشش ہوگی؟ آپ کون ہوتے ہیں کیوں کہنے والے؟ آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ناانصافی ہے کہ میں نیک عمل کرتا رہا ہوں اور وہ گناہ کرتا رہا ہے اور دونوں بخشے جائیں؟ یہ تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ناانصافی ہے۔ آپ کون ہوتے ہو حکم لگانے والے اللہ تعالیٰ پر؟ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، ساری زندگی شراب پیتا رہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص موت سے پہلے توبہ کر چکا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے ہوں۔ بغیر توبہ کے بھی اگر مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے رمضان المبارک میں موت دے دی، اللہ تعالیٰ اس وسیلے سے بھی بخشش کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی۔ اس کی وجہ بیان کی کہ لوگوں کی دعائیں مغفرت کی بنا پر، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ خدا نخواستہ آپ ابھی بڑے نیک ہیں اور پھر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ ضرور آپ کی گرفت ہونی چاہیے، ضرور آپ کو رسوا ہونا چاہیے، ضرور عذاب قبر ہونا چاہیے۔ گمان صرف یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے تو اس کی مہربانی ہے۔ دوسروں کے بارے میں بھی یہی گمان ہونا چاہیے، اگر اس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس کو بخش دے۔ اس طرح کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسی سوچ رکھنی چاہیے۔